السلام علیکم، کیسے ہیں سب جی؟ تو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیں، کامنٹس اور لائک ضرور کریں۔ اور آج کی ایڈیٹنگ کچھ چینج ہے اور ایپیسوڈ بھی تھوڑا چھوٹا ہے، مجھے کہیں ارجنٹ جانا تھا، اس لیے جتنا لکھا تھا وہی دے دیا ہے۔ تو میری ہو ناول کی قسط جیسے ہی میں واپس آؤں گی وہ بھی دے دوں گی، وہ بھی کل بھی دے سکتی تھی، لیکن ایک ہی دن میں دو رومانٹک ایپیسوڈز نہیں دے سکتی تھی، کچھ کو ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہوتی ہے کہ آپ کامنٹس اور لائک کر دیا کریں تاکہ میں دے سکوں۔ تم میری ضد ہو۔ قسط 24 تحریر گل۔ ارتضیٰ خان کی آنکھ فون کی آواز سے کھلی تھی، اس کو اپنے سینے پر بھاری سا محسوس ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ عشاء کی کمر پر تھا، ایک ہاتھ میں اس نے عشاء کا ہاتھ ہی جکڑا ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے فون کی آواز گونجی تھی، آواز زیادہ تیز نہیں تھی، وہ سلو کر چکا تھا۔ وہ کچھ لمحے ویسے ہی پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا، اس کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھی، لیکن اس کا فون بار بار بج رہا تھا۔ اب ارتضیٰ خان نے پھر سے آنکھیں کھول کر فون کی طرف دیکھا تھا اور سائیڈ ٹیبل سے اٹھایا تھا۔ سکندر خان کا فون تھا۔ ارتضیٰ خان نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی اور فون پک کیا تھا۔ جی بابا، وہ اپنی بھاری آواز میں بولا تھا۔ سکندر خان نے کہا، تم کب تک نیچے آؤ گے یار؟ دوپہر کے 3 کا وقت ہو رہا ہے، کب سے تمہارا مینیجر کی کالز مجھے آ رہی ہیں۔ ارتضیٰ خان نے وقت سن کر ایک دم سے پوری آنکھیں کھولی تھی۔ جی بابا، ابھی اٹھ گیا ہوں تو فریش ہو کر آتا ہوں نیچے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، ارتضیٰ خان کی بات پر سکندر خان نے کہا، اور فون بند ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان نے فون اپنے سامنے کیا تھا۔ ارتضیٰ خان نے فون اپنے سامنے کیا تھا، جہاں 3 سے بھی وقت آگے ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان نے فون واپس رکھا تھا اور اپنے سینے پر اس نازک وجود کی گرم سانسیں وہ محسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ لمحے ارتضیٰ خان نے دیکھا، وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ عشاء کو اپنے سینے پر محسوس ہی نہیں کر سکا تھا اور گہری نیند میں سو گیا تھا۔ کام کی وجہ سے سو نہیں پاتا تھا وہ۔ ارتضیٰ خان نے گہری سانس لی تھی اور پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کو نڈال ہو گئی تھی اور اب بھی گہری نیند میں تھی۔ فون کی آواز نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا، جس کو دیکھ کر ارتضیٰ خان نے بھی اس کو آزاد نہیں کیا تھا۔ ارتضیٰ خان اس کے چہرے کے ہر نقش کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کو آرام سے اپنے سینے سے ہٹا کر تکیے پر کیا تھا۔ نظر بے اختیار اس کی شہرک پر گئی تھی اور پھر اس کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ اس سے نظر چرانا بہت مشکل تھا، لیکن وہ ارتضیٰ خان تھا۔ ارتضیٰ خان پھر اس کی نظر
اس کے زخم پر گئی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر وہاں انگلی پھیری تھی۔ یہ بے اختیار ہوا تھا اس سے۔ وہ جلدی سے نظریں پھیرتے ہوئے اس کو بنا جگائے ہی اٹھ گیا تھا اور واش روم کی طرف گیا تھا۔ اس نے شاور لینا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ بعد واپس آیا تھا۔ عائشہ اب بھی بے خبر سو رہی تھی۔ ارتضیٰ خان نے بالوں میں ٹاول پھیرتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف دیکھ گیا تھا۔ وہاں سے اپنے لیے کپڑے نکالے تھے۔ آج سردی بہت زیادہ تھی، اس لیے ارتضیٰ خان نے مہندی کے لیے بعد میں تیار ہونے کا سوچا تھا۔ ابھی وہ سیاہ ہائی نیک شرٹ کے ساتھ پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ بالکل تیار ہوا کمرے میں آیا تھا۔ عائشہ اب بھی سو رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا کیونکہ اب اس کو صائم خان کا بھی فون آ چکا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر نکلا تھا۔ نیچے وہ آیا، حفصہ بیگم اور پری ہی تھی۔ ارتضیٰ خان نے پری کی طرف گیا، اس کو گلے لگایا تھا۔ ماما رات میں آپ سے نہیں مل سکا تھا میں۔ کوئی بات نہیں، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارتضیٰ بچے، اب عائشہ پر بھی دھیان دو نا، شادی جیسے بھی ہو گئی ہے نا۔ اب اس کو دیکھو، تم اتنے دن نہیں تھے، وہ کبھی یہاں تو کبھی مریم کے پاس ہوتی تھی۔ مریم بھی عائشہ کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ پری نے ارتضیٰ خان کو حفصہ بیگم کے سر پر پیار کرتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ رات کو اس کو صبح تک وقت دیا ہے ماما، آپ پریشان نہ ہوں، اور مریم آنٹی کو بھی اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کافی ہوں، ارتضیٰ خان نے کہا اور مردان خانے کی طرف بڑھا تھا۔ تب حفصہ بیگم نے کہا، عائشہ سو رہی ہے؟ ارتضیٰ خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بڑی ماما صبح تک وہ جاگ رہی تھی تو اب سو رہی ہے، میں نے رات اس کا خیال رکھا ہے، ارتضیٰ خان نے کہا اور واپس مڑا تھا۔ پری اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے کچن کی طرف گئی تھی۔ اپنے باپ کی طرح بے شرم ہی ہے یہ بھی، حفصہ بیگم نے بڑبڑا کر کہا تھا۔ میرال خان عائشہ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن 4 کا وقت تھا اور وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اس کے سارے کپڑے یہاں ہی تھے اور اس کو رات کو بتایا بھی تھا کہ وہ جلدی آ جائے صبح۔ سب اپنی اپنی تیاری میں لگ گئے تھے۔ کومل نے کہا، چلو تم بھی تیار ہو نا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ یار میں عائشہ کا انتظار کر رہی ہوں، اس کو بھی یہ تیار کرنا ہے۔ مہمانوں سے حویلی بھری ہوئی تھی، ہر طرف شور تھا۔ تم خود تیار ہو جاؤ، وہ بعد میں تیار، اور مجھے تیار کر دو، پھر وہ تب تک آ جائے گی، اس کو بھی پھر تیار کر لینا۔ میرال خان نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ عائشہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں وہ اکیلی تھی۔ اس نے اپنے اطراف میں دیکھا تھا، وہ بے رحم کہیں نہیں تھا۔ عائشہ کو اپنی کمر میں درد محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے خود کو دیکھا تھا اور یہ سوچ کر ہی کہ وہ اس طرح اس کے سامنے اس کے ساتھ لگ کر سوئی تھی۔ پھر وہ بمشکل اٹھی تھی، کمفرٹر اپنے ساتھ لگائے کمرے میں اب بھی اندھیرا سا تھا بھاری پردوں کی وجہ سے۔ عائشہ کو لگا لیکن اس وقت 5 کا وقت تھا۔ عائشہ نے گھڑی میں وقت دیکھا تو بری طرح پریشان ہوئی تھی۔ آج تو مہندی ہے اور وہ ابھی تک یہاں سو رہی تھی۔ میرال خان نے کل رات نکلتے ہوئے کہا تھا کہ کل صبح جلدی آنا ہے، اور اب دوسری رات سر پر تھی۔ عائشہ جلدی سے اٹھی اور
واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ 20 منٹ میں وہ شاور لے کر نکلی تھی۔ آج اس کو ارتضیٰ خان پر بھی بہت غصہ آیا تھا۔ خود اٹھ گیا تھا اور چلا بھی گیا تھا۔ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سادہ سا لباس پہن کر اب بال ٹرائی کرتے ہوئے رونے بھی لگ گئی تھی۔ اس نے میرال خان کے پاس جانا تھا، اس کو وہی تیار کرنے والی تھی، اور مہندی کے کپڑے بھی میرال خان کے پاس ہی تھے۔ مہمان بھی سارے آئے ہوں گے۔ وہ خود بھی تیار ہو جاتی، لیکن عشا کے کپڑے بھی وہاں موجود نہیں۔ وہ نہیں تھی اور کسی کو خبر بھی نہیں تھی کہ عشا نہیں ہے۔ وہ یہ سوچ کر اور بھی رونے لگی تھی۔ ارتضیٰ خان کمرے میں آیا تھا۔ اس نے تیار ہونا تھا۔ کمرے کی لائٹس آن تھی تو مطلب وہ جاگ گئی تھی۔ زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے میرال خان نے ارتضیٰ خان کو فون کیا تھا۔ تبھی ارتضیٰ خان نے اس کو حویلی ہی بلایا تھا۔ ارتضیٰ خان ہی جیسے ڈریسنگ روم میں آیا تھا۔ عشا زمین پر بیٹھی گھٹنوں پر سر رکھے رو رہی تھی۔ پاس ڈرائر بھی پڑا ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان نے گھور کر اس کو دیکھا تھا، جو رونا بہت آسانی سے کرتی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اب کیا ہوا تمہیں؟ وہ بھاری آواز میں پوچھ گیا تھا۔ ارتضیٰ کی بھاری آواز سن کر عشا نے گھبراتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہی تھی، بال اطراف میں پھیلے ہوئے تھے، لمبی پلکیں نم تھیں۔ مجھے اپنی ماما سے بات کرنی ہے اور ان کے پاس جانا ہے، وہ غصے سے اور ناراضگی سے بولی تھی۔ ارتضیٰ خان نے اپنی شرٹ اتاری تھی اور عشا ایک دم کھڑی ہوئی تھی، گھبرائی تھی۔ ارتضیٰ خان نے جیب سے فون نکالا تھا اور سامنے ڈریسنگ پر رکھا تھا اور عشا کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بری طرح گھبرائی اس کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ بولا، ابھی کچھ دیر میں جا کر اپنی ماما سے مل لینا، اور اتنے دن تم اپنی ماما سے ہی مل رہی تھی، تو آج اس وقت کس بات کے لیے تمہیں اپنی ماما یاد آئی ہے؟ یا پھر اپنی ماما کو بتانا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ ارتضیٰ خان سخت وجود کو دیکھ کر وہ نظریں جھکائے ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ ارتضیٰ خان نے اس کے ایک طرف ہاتھ جماتے ہوئے تھوڑا سا اس کی طرف جھکا تھا۔ قد بہت چھوٹا تھا اس کا، اس لیے ارتضیٰ خان نے جھک کر اس کی طرف دیکھا تھا اور اس کو توڑی کے نیچے ہاتھ کی پشت رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ رونے کی وجہ بتاؤ جانا، یا آج بھی وجہ میں ہی ہوں؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ آواز میں کچھ سختی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کی کھڑی تھی۔ مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے، ان سے ہی اب بات کروں گی، اور ہاں بتاؤں گی، سب بتاؤں گی، اور آپ کا ہی بتاؤں گی، اس نے نم بھاری آواز میں کہا تھا۔ وہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی، دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا اس سے، لیکن اس کو غصہ تھا آج اس سامنے کھڑے وجود پر، جس کی وجہ سے وہ مہندی میں نہیں جا سکتی تھی۔ ارتضیٰ خان نے دانت پر دانت جمائے۔ کیوں؟ کیا بتانا ہے؟ پہلے مجھے بتاؤ، وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ عشا نے اس کا ہاتھ تھوڑی سے غصے سے جھٹکا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس کو پیچھے الماری سے لگایا تھا اور اس کی گردن پر ہاتھ رکھا تھا۔ عشا نے بے اختیار ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا۔ کون سا درد اٹھ رہا ہے تمہیں؟ ہاں، کیا تکلیف ہے تمہیں، جو تم دن رات صرف اپنی ماما ہی یاد آ رہی ہے؟ تم اتنے دن
اتنے دن تم اپنی ماما کے پاس ہی تھی، ہے نا؟ مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، اس لیے اپنی ماما کو چھوڑو اور مجھ پر دھیان دو۔ عشاء نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے آپ پر دھیان نہیں دینا ہے، عشاء نے ضدی انداز میں کہا تھا۔ ارتضی خان نے گھور کر اس کے انکار کو دیکھا تھا۔ میرا کسی کو خیال نہیں آیا، ابھی کچھ دیر میں مہندی شروع ہو جائے گی اور میں یہاں ہوں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ مجھے تیار ہونا بھی نہیں آتا ہے اور اب مجھے جانا ہی نہیں ہے مہندی میں۔ اگر میری ماما ہوتی، وہ میرے بنا کہیں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ تو ویسے بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کیوں میرا خیال کریں گے؟ آپ تو خوش ہوں گے کہ میں نہ جاؤں اور یہاں بند رہوں۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ آپ کو اپنی پہلی بیوی ہی کا خیال رہتا تھا ہمیشہ اور ہر وقت اس کا ہی سوچتے تھے۔ میں کیا ہوں؟ مجھے صرف درد دینا آتا ہے اور اپنی بیوی کی ایک ایک چیز کا آپ کو خیال رہتا تھا۔ مجھے نہیں اچھے لگتے ہیں آپ، مجھے ماما کے پاس جانا ہے۔ عشاء نے شدت سے روتے ہوئے شکوہ کیا تھا، بلکہ کچھ زیادہ ہی کر لیا تھا۔ شکوے پر ارتضی خان نے اس کی گردن پر ہاتھ کی گرفت میں کچھ سختی لائی تھی۔ تم سو رہی تھی، کسی نے تمہیں سونے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، تو آپ نے صبح تک سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے اپنے وجود میں درد محسوس ہو رہا تھا، کمر میں درد ہے، مجھے تھکن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے، اور یہ بھی آپ کی وجہ سے تھا، عشاء نے اب بھی روتے ہوئے بھاری آواز میں کہا تھا۔ اور اب میں نے نہیں جانا ہے، میں پھر سے سو جاؤں گی۔ آپ کو ویسے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں کہیں جاؤں۔ وہ شاید آج بہت غصے میں تھی، اس لیے غصے سے بول رہی تھی۔ ارتضی خان اس کو دیکھے گیا تھا۔ اس نے ٹھیک ہے تو پھر میں بھی سوتا ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہے نا، اگر میں بھی رہا تمہارے ساتھ یہاں تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں نیند آنے والی ہے، یا میں تمہیں پھر سونے دوں گا۔ اب ویسے بھی فریش ہو چکی ہو، درد بھی کافی حد تک ختم ہو گیا ہوگا تمہارا، تو پھر مجھے اپنے اس وجود سے فریش کرو۔ عشاء اس کی بات پر اور بھی رو دی، جسے کچھ فکر ہی نہیں تھی کہ وہ شادی میں جائے یا نہیں، اسے صرف اپنی فکر تھی۔ آپ بہت برے ہیں، مجھے آپ بہت برے لگتے ہیں، آپ، وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی تھی۔ پھر کون اچھا ہے اگر میں اچھا نہیں ہوں تو؟ عشاء نے اس کو دیکھ کر کہا، سب اچھے ہیں لیکن آپ برے ہیں۔ آپ کو صرف اپنی پہلی بیوی سے ہی پیار تھا، اس سے محبت تھی، اس لیے اس کے لیے آپ سب چھوڑ دیتے تھے اور نہ ہی اس کو درد دیتے تھے۔ مجھے آپ کے علاوہ سب پسند ہے، شہرام لالا، بہرام ابھی۔ وہ اس سے آگے بولتی کہ ارتضی خان نے اس کی گردن پر ہاتھ میں سختی لاتے ہوئے عشاء کا سارا غصہ اڑا تھا، وہ ہوش میں آئی تھی لیکن اس کا پارا ہائی کر گئی تھی، اور پھر شہرام خان کا نام بھی اس کے لبوں سے وہ سن چکا تھا۔ ارتضی خان نے شدید غصے سے دانتوں میں دبایا تھا۔ عشاء نے تڑپتے ہوئے
اس کے سینے پر ہاتھ رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر نمی محسوس ہوئی تھی جو عشاء کے آنسوں کی تھی۔ ارتضی خان نے اس کو آزاد کیا تھا۔ وہ بری طرح سے سسکی تھی۔ ارتضی خان نے گہری سانس لیتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ وہ اس کا حشر کر چکا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، عشاء نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے پھر سے کہا تھا۔ ارتضی خان اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ سرخ تھا، لب رسنے لگا تھا۔ نفرت ہے مجھے محبت سے، اور جس سے کیا تھا اس سے بھی۔ اگر مجھے تمہاری فکر نہیں ہوتی نا تو تمہیں اپنی غربت سے تمہارے کہنے پر کبھی بھی آزاد نہیں کرتا۔ تمہارے اس وجود کا خیال ہوتا، اس لیے کچھ گھنٹوں میں ہی تمہیں چھوڑا تھا۔ سمجھ گئی؟ عشاء کو بھی لگا تھا کہ وہ غصے میں کچھ زیادہ ہی بھول گئی تھی، اور اگر محبت کی بات کرتی ہو تو وہ تو میں کروں گا نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ارتضی خان نے اس کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ اپنی شرٹ پھر سے پہنی تھی اور کمرے میں گیا تھا۔ عشاء آنسو بہانے لگی تھی۔ تبھی میرال خان اور کومل کمرے میں آئی تھی۔ ارتضی خان کے کپڑے بھی تھے اور عشاء کے بھی۔ کومل تیار تھی لیکن میرال خان تیار نہیں تھی۔ کمرے میں اب بھی عشاء کی سب چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ اس کی جیولری سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی تھی، جو رات ارتضی خان نے ہی رکھی تھی، بلکہ عشاء کی ساڑی بھی ویسے ہی پڑی تھی ٹیبل پر۔ لالا عشاء کہاں ہے؟ وہ اٹھ گئی ہے؟ ارتضی خان نے اس کے ہاتھ سے اپنے کپڑے لیتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ عشاء میرال خان کی آواز سن کر دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ ہی دیر میں میرال خان اور کومل بھی اندر آئی تھی ڈریسنگ روم میں۔ عشاء کو آنسو بہاتے دیکھ کر میرال خان حیرانی سے اس کے قریب گئی تھی۔ کیا میری گڑیا رو کیوں رہی ہو؟
عشا نے کومل کو دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن اس کے رستے لبوں نشان دیکھ کر میرال خان نے کہا، اچھا چلو رونا بند کرو، جلدی سے میں تمہیں تیار کرتی ہوں، پھر مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ میرال خان جانتی تھی ارتضیٰ خان نے کچھ کہا ہے۔ مجھے نہیں جانا مہندی میں، عشا نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ میرال خان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ عشا، یار سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، مما، بڑی مما تمہارا نیچے انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی لالا نے مجھے تمہارے لیے بلوایا ہے، اور اچھا ہی ہے کہ ہم یہاں سے تیار ہو کر جائیں گے، وہاں بہت زیادہ مہمان ہیں، اس لیے جیسے ہی لالا نے کہا کہ عشا کو تیار کرنے یہاں ہی آ جاؤ تو میں بھی آ گئی ہوں۔ اب چلو کومل، تم روم صاف کر دو، میں تیار کرتی ہوں۔ کومل بھی مسکرائی تھی، اور عشا کو احساس ہوا تھا کہ اس لیے ارتضیٰ خان کو غصہ آیا تھا۔ میرال خان نے عشا کو تیار کرنا شروع کیا تھا۔ عشا نے آج پیلا لہنگا اور تیز گلابی رنگ کا دوپٹہ لیا تھا۔ بالوں کو وہ آج کھلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، اس لیے میرال خان نے عشا کو تیار کرنے کے بعد کومل کو اس کے بال بنانے کا کہا تھا، اور خود تیار ہونے لگی تھی۔ کومل پہلے ہی تیار تھی، وہ عشا کا کمرہ اچھے سے صاف کرنے کے بعد آئی تھی۔ یہ جویلری پہننی ہے آج بھی۔ کومل نے اس کی لوز چٹیاں بنا کر اس میں پھول لگائے تھے۔ اب رونا تو بالکل نہیں۔ کومل نے ایک نظر اس کی تیاری کو دیکھ کر اور شرارت سے مسکرائی تھی۔ یہ میک اپ خراب ہو جائے گا میری جان، یہ رات کو ارتضیٰ لالا کے لیے رکھو۔ عشا نے نظریں جھکائی۔ وہ اچھے نہیں ہیں، ہر وقت غصہ کرتے ہیں، عشا نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ کومل اور میرال خان ہنسی تھی۔ تبھی افسہ بیگم بھی آئی تھی، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن عشا کو تھوڑا سا ارتضیٰ خان بھی یاد آیا تھا کہ اس کو کیوں اپنے غصے میں بولی تھی۔ اس دفعہ اپنی غلطی بھی لگی تھی اس کو، لیکن پھر اپنے لبوں پر پھر سے اس کا دیا ہوا زخم یاد کرنے کے بعد سر جھٹکا تھا۔ میرال خان نے کہا، ہاں عشا گولڈ کی جویلری ہی پہنے گی، افسہ بیگم نے کہا تھا، اور پھر عشا کو بھر چوڑیاں پہنائی۔ عشا، یار اتنی دیر سے کیوں اٹھی تم؟ کومل کی بات پر عشا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا تھا، ارتضیٰ خان نے سونے نہیں دیا تھا رات کو۔ کیوں؟ کومل نے پھر کہا۔ عشا نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا تھا جس میں بہت پیاری رنگز پہنائی تھی ابھی افسہ بیگم نے، یہ وہ پری سے لے کر آئی تھی۔ نئی دلہن ہونے کی وجہ سے عشا کو ساری جویلری ہی پہننے کو دی تھی، وہ سونے ہی نہیں دیا تھا صبح تک۔ عشا نے پھر بے خیالی میں منہ بناتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی بات پر میرال خان اور کومل خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ افسہ بیگم بھی بے اختیار مسکرائی۔ افسہ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں اس کو دیکھتی ہوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ عشا جیسے ہوش میں آئی تھی۔ افسہ بیگم کہنے لگی، کہتے ہی بولی، بچے کرو واپس۔ وہ واپس چلی گئی تھی۔ عشا کو اور بھی احساس ستانے لگا تھا کہ وہ اب ارتضیٰ خان کو اس کی وجہ سے ڈانٹ پڑے گی۔ میرال خان بھی اب تیار تھی۔ میرال خان اور کومل دونوں نے ہلکے کام کے پیلے لانگ شرٹ کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنا تھا، ساتھ مہندی رنگ کے اورگنزا کے بھاری دوپٹے تھے۔ یہ کومل نے ہی اپنے اور میرال خان کے لیے تھے، لیکن میرال خان کا سائز تھوڑا سا فٹنگ میں آیا تھا، لیکن وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔
اس میں بھی کومل بھی خوبصورت پٹھانی تھی، آنکھیں گہری سیاہ تھی، لیکن اس کو میرال خان کی ساری فیملی کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ وہ لوگ بھی تیار ہوئے تھے اور نیچے آئے تھے۔ پری نے ان کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھے لگ رہے ہو تم سب، اور پھر قریب آئی تھی۔ میرال خان نے ایک نظر خود کو اور عائشہ کو دیکھ کر کہا، ماما بس نکلتے ہیں۔ پری نے مسکرا کر عائشہ کو دیکھا تھا، عائشہ بہت پیاری لگ رہی ہے، چلو جلدی سے چادر لو تم تینوں تاکہ نکلیں، بڑی ماما کب سے انتظار کر رہی ہے۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ لوگ تیار ہو کر آئے، جہاں تیمور خان اور ارتضیٰ خان دونوں ہی سفید شلوار قمیض پر براؤن اجراک کندھوں پر لیے ہوئے تھے۔ عائشہ نے ایک نظر ارتضیٰ خان کی پشت کو دیکھا تھا، وہ اپنے فون میں ہی مصروف تھا۔ عائشہ نے افسہ بیگم نے عائشہ کو بنا چادر دیکھ کر کہا، بہت اچھی لگ رہی ہو بچے۔ پھر میرال خان اور کومل کی بھی تعریف کی تھی۔ چلو نکلتے ہیں۔ پری اور افسہ بیگم سکندر خان اور حاکم خان کے ساتھ گئی تھی اور تیمور خان کے ساتھ اپنے دوست تھے، اس لیے ارتضیٰ خان نے فون سے فارغ ہوتے ہی رخ ان کی طرف کیا تھا۔ میرال خان اپنا فون کمرے میں بھول گئی تھی، اس لیے وہ جلدی سے گئی تھی۔ کومل اپنی چادر اس کے کمرے میں چھوڑ گئی، وہ لینے گئی تھی۔ ارتضیٰ خان کی نظر عائشہ پر گئی تھی اور وہ ساکت سا اس کو دیکھ رہا تھا۔ عائشہ بھی ارتضیٰ خان کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ ارتضیٰ خان نے دیکھا تھا کہ اس کے دیے ہوئے نشان اب نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہاں، لبوں پر ابھی اپنے دیا ہوا زخم کچھ زیادہ چھپ نہیں سکا تھا، لیکن وہ اس طرح بہت خوبصورت لگ رہی تھی، دل کیا دیکھے جائے۔ ارتضیٰ خان چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تم نے مہندی پر نہیں جانا، تو پھر اتنا تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جانا تو تم نے نہیں ہے۔ عائشہ نے کپکپاتی پلکیں اٹھا کر ارتضیٰ خان کی طرف دیکھا تھا۔ میں جا رہی ہوں، عائشہ نے آہستہ سے کہا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا، لیکن یہ تیاری میں خود ہٹاؤں گا، کیونکہ میں تو بہت برا ہوں، تمہیں سونے بھی نہیں دیتا ہوں، ہے نا؟ عائشہ نے نظریں چرائی تھی۔ اس لیے جانا، جتنی تم نے میری شکایتیں کی ہیں نا، مجھے سب پتہ ہے، اس لیے اب پھر رات کو میرے پاس ہی آنا ہے نا؟ ارتضیٰ خان کی بات پر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ اس نے سچ میں سب کو ہی بے دہانی میں بتایا تھا، سب کی معنی خیز مسکراہٹ وہ نوٹ کر چکی تھی، لیکن ارتضیٰ خان کے ساتھ زیادہ ہی کر گئی تھی، یہ اس کو اور احساس ہوا تھا۔ ارتضیٰ خان کی نظر اس کے خوبصورت سراپے پر ہی تھی، دل بے چین ہوا تھا، یہ لڑکی سچ میں اس کے ذہن پر سوار ہو رہی تھی کل رات سے، اور اب بھی اس کی بات پر اس کو غصہ آیا تھا بہت۔ تبھی میرال خان اور کومل بھی باتیں کرتی ہوئی آئی تھی۔ ارتضیٰ خان کچھ دور ہوا تھا عائشہ سے، اور عائشہ نے بے اختیار شکر کیا تھا کہ وہ کچھ دور تو ہوا اس سے۔ عائشہ اپنی چادر اوڑھنے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ اب گاڑی میں تھے۔ عائشہ ارتضیٰ خان کے مقابل بیٹھی تھی، جبکہ میرال خان اور کومل پیچھے تھی۔ ماہنور خان نے مہندی کے لحاظ سے فراق زیب تن کیا تھا، باقی بھی سب تیار تھے۔ اس وقت 7 کا وقت تھا۔ آج کی مہندی کی رسم حویلی کے پچھلے لان میں رکھی گئی تھی، جہاں اچھے سے انتظام کیا گیا تھا سب مردوں کے لیے، جبکہ عورتوں کا انتظام آج بھی حویلی کے لاؤنج میں کیا گیا تھا۔ ہر طرف شور تھا۔ 8 بجے تک سب وہاں موجود تھے۔ ریشم خانم نے سب سے کہا تھا کہ 8 بجے کے قریب مہندی کی رسم شروع کر دی جائے، تاکہ گاؤں کے جو مہمان تھے وہ اپنے وقت پر ہی چلے جائیں۔ ایک تو سردی اور اوپر سے بارش کی وجہ سے ہر طرف جل تھل ہو رہا تھا۔ فضا میں گولیوں کا شور تھا جو وقفے وقفے سے شہرام خان، برہان خان اور ان کے
دوست کر رہے تھے۔ مہندی کی کوئی رسم سائم خان نے کرنے سے منع کر دیا تھا، سب کرنے سے، کیونکہ وہ اپٹن والی رسم سے ہی ڈر گیا تھا۔ اس لیے اپنے دوستوں کے ارادے بھی وہ اچھے سے محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس چیز کے لیے اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہاں سب موجود تھے، ارتضیٰ خان کی طرح تیمور خان اور بہرام خان بھی، سمپل سفید شلوار قمیض کے ساتھ براؤن اجراک کندھوں پر پھیلائے ہوئے تھے۔ سب نے ہی آج اس طرح کی ڈریسنگ کی تھی۔ بہرام خان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف تھا۔ ماہنور خان کو بٹھایا گیا تھا خوبصورت سے اسٹیج پر، اور اس کی مہندی کی رسم بھی شروع کر دی گئی تھی کہ سب کہہ رہے تھے کہ جلدی کر دیا جائے۔ بارش کی وجہ سے جو مہمان جانے والے تھے وہ جانا چاہتے تھے۔ باری باری سب نے ہی مہندی کی رسم کی تھی۔ ماہنور خان کی، وہ آج کچھ زیادہ ہی نروس سی تھی۔ کل بارات تھی، یہ سوچ کر ہی وہ پریشان ہو رہی تھی۔ 11 تک سب مہمان جو جانے والے تھے وہ چلے گئے تھے۔ کھانا بھی کھا لیا گیا تھا۔ اب ماہنور خان کے ساتھ عشا بھی بیٹھی تھی۔ اب حویلی میں مہمان تھے صرف وہی۔ حویلی میں سب نے شور مچایا تھا کہ ہمیں سائم خان کے ساتھ بھی ماہنور خان کی رسم کرنی ہے، کیونکہ سائم خان نے ابھی تک رسم نہیں کی تھی۔ یہ میرال خان کو پتہ تھا تیمور خان سے بات کرنے پر، اور اس نے سب کو بتایا تھا۔ اس لیے ریشم خانم نے کہا تھا کہ چلو اب سب اپنے ہی مہمان ہیں تو سائم خان اور باقی بھی سب کو اندر آنے کا کہے، اور یہ بات سفیان خان نے سائم خان کو بتائی تھی۔ وہ اس وقت سب کے ساتھ کھڑا تھا۔ فائر اب بھی ان کے دوست کچھ دیر میں کر رہے تھے۔ ماموں جانے کا دل نہیں کر رہا ہے میری بیوی کا چہرہ تو دکھاتے ہیں نہیں کوئی بھی، سائم خان نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ سفیان خان نے گھورا۔ سائم خان خاموشی سے، اندر جاؤ، اور تم اکیلے نہیں جا رہے ہو، باقی بھی تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اب صرف حویلی کے مہمان ہی رہتے ہیں، اس لیے خانم بھی نے کہا ہے اپنے ساتھ ان سب کو بھی لے جاؤ، رسم کرو۔ نورے نے بلایا ہے تمہیں، جاؤ اب۔ سبھی مسکرا رہے تھے۔ سائم خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سفیان خان کے جانے کے بعد شہرام خان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے چہرے پر رونق ہے۔ اگر آپ نہیں ملے ہوتے تو آپ بہرام لالا کی طرح منہ بنا کر صرف دوستوں کے ساتھ کھڑے رہتے اور کسی پروجیکٹ کی بات کرتے۔ بہرام خان کو سب نے ہی دیکھا تھا، کچھ تو حیران بھی تھی۔ ارتضیٰ خان نے کہا، شہرام خان ذرا بتانا پسند کرو کہ اس کی کون سی بیوی ہے جس سے یہ نہیں ملا ہے، کیونکہ تم پہلے بھی اس طرح کچھ کہہ چکے ہو۔ ارتضیٰ خان کی بات پر بہرام خان اپنے لب دانتوں میں دبائے تھے۔ شہرام خان کو آج وہ نہیں چھوڑنے والا تھا، وہ اس لمحے ہی سوچ چکا تھا۔ وہ اس کی بات پر اب سب ہی شہرام خان کو ہی دیکھ رہے تھے، اور وہ بے شرمی سے مسکرا رہا تھا۔ سائم خان نے ایک نظر بہرام خان کو دیکھا تھا، جس کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ دبائے ہوئے ہے، اور بس اس کو اپنے ہاتھ آنے کی دعا کر رہا تھا۔ اب پوچھو بھی کچھ، ارتضیٰ خان نے گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اس کی خاموشی پر سب اب بہرام خان کی طرف
کی سرخ چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ برہان خان مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کچھ فضول ہی بولنا تھا۔ وہ مریم مما نے کہا تھا کل مما سے کہ وہ شادی میں بہرام خان مطلب لالا کے لیے لڑکی بھی دیکھیں گی، اور میں بس اس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، وہ ابھی آخر بیوی ہوں گی ان کی۔ دیکھے بیچارہ بیوی کا سن کر کیسے لال ہو رہے ہیں۔ سب نے پھر ہنستے ہوئے بہرام خان کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ان کی شادی جلدی ہو، اور پھر میری بھی تو باری آئے گی نا۔ سب ہنسے تھے اس کی بات پر۔ ارتضیٰ خان بھی مسکرایا تھا۔ سائم خان نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بس اس کے ہاتھ مت لگنا میری جان، ورنہ تمہاری ہڈیوں میں کمی آ جائے گی۔ سفیان خان نے ان کو دیکھ کر کہا جلدی کرو سائم، سب نے سونا بھی ہے۔ سفیان خان کی آواز پر سائم خان نے ارتضیٰ خان کو ہاتھ سے پکڑا۔ چلو مجھے اندر لے کر جاؤ، تم یہ سب اچھے دیکھ چکے ہو۔ بلکہ 2 دفعہ ارتضیٰ خان لب پینچ گیا تھا۔ سب وہاں سے ہٹے تھے۔ شہرام خان بھاگتا کہ بہرام خان نے اس کو بازو سے پکڑا تھا اور اس کا ہاتھ موڑ کر اس کی کمر سے لگایا تھا۔ وہ کراہتے ہوئے بولا لالا پیار مذاق کر رہا تھا۔ آج کے بعد تم نے میرے ساتھ مذاق کیا نا تو چھوڑوں گا نہیں۔ ایک زوردار ہاتھ اس نے شہرام خان کی کمر پر مارا تھا۔ وہ چلایا تھا اور سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ اچھا لالا بات سنیں۔ لیکن وہ کہاں سن رہا تھا۔ عابد خان کی طرح بہرام خان کو بھی جلدی غصہ آتا تھا۔ پھر وہ سب حویلی کے اندر گئے تھے، لیکن شہرام خان، ارتضیٰ اور تیمور خان کافی فاصلے پر تھے، کیونکہ ان کو کوئی رسم نہیں کرنا تھا۔ بس سفیان خان کے کہنے پر آئے تھے۔ شہرام خان اور بہرام خان اور ارتضیٰ خان کے درمیان بیٹھ گیا تھا۔ برہان خان اور سائم خان ماہنور خان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ماہنور خان ویسے ہی گھونگھٹ میں بیٹھی تھی، جسے دیکھ کر سائم خان نے گھورا تھا اس کے دوپٹے کو۔ پھر نورے سے کہا یہ 5 گز کا دوپٹہ کب تک رہے گا؟ نورے نے گھور کر سائم خان کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرایا تھا۔ کل تک، پیچھے سے کنزا نے کہا تھا۔ پکا کل تک؟ اس کے بعد تم اپنی بیوی کو دیکھنا چاہو تو دیکھ سکتے ہو۔ کنزا کے مسکرا کر کہنے پر سائم خان نے ماہنور خان کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے کہا چلے یہ کل کون سا دور ہے، یہ رات ہی تو ہے بیچ میں۔ ماہنور خان نے گہری سانس لی، اپنے کپکپاتے ہاتھوں پر قابو پایا تھا، کیونکہ وہ ساتھ جو تھا۔ لڑکیاں شور مچاتی اب رسم شروع کر چکی تھی۔ سائم خان نے ماہنور خان کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھا تھا۔ اب سب اپنی اپنی رسم کرنے لگی تھی۔ عائشہ تم نہیں کرو گی؟ عائشہ سب سے پیچھے کھڑی تھی جب پری نے کہا تھا، لیکن وہ تو ارتضیٰ خان کو دیکھ چکی تھی۔ میرال خان نے عائشہ کو ہاتھ سے پکڑا اور سائم خان کی طرف گئی تھی۔ شہرام خان نے کہا برہان خان کی تو خوشی دیکھیں سب کے ساتھ بیٹھ کر۔ وہ بہرام خان کی طرف تھوڑا سا جھک کر بولا تھا۔ وہ فون میں مصروف تھا، ابھی بھی غصہ تھا اس پر۔ بہرام خان نے گھور کر اس کو دیکھا تھا۔ وہ لوگ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے لاؤنج اچھے سے نظر آ رہا تھا، لیکن لاؤنج سے وہ چاروں کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ لیکن عائشہ صرف دیکھ چکی تھی ان کو، کیونکہ وہ کچن سے آئی تھی۔ شہرام خان نے اسٹیج کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بہرام خان کی نظر اس وقت جس پر گئی تھی وہ اس کا چہرہ سخت کر گیا تھا۔ میرال خان اورگنزا کا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی، لیکن سر پر نہیں تھا اس کے، اور نہ ہی اس کو خیال رہا تھا۔ وہ عائشہ کے ساتھ مسکراتی ہوئی
اس کے صائم خان کے ساتھ لے کر کھڑی تھی، اور اس کا دوپٹہ تھا کہ بار بار اس کے وجود سے پھسل رہا تھا۔ اس کو چھپانے کے لیے بھی کافی نہیں تھا، لیکن اس کو تو کوئی ہوش نہیں تھا، اور بہرام خان ساکت سا اس کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بلکہ اس کے پورے وجود کو ہی دیکھ رہا تھا۔ شہرام خان نے نظریں جھکائے، اپنی خوبصورت آواز میں کہا، لالا بس، آپ اتنا ہی دیکھو، اتنا بھی مت دیکھیں، ان کے بھائی بھی یہاں ہی ہے۔ وہ ارتضیٰ خان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، لیکن بہرام خان تو اس کا دوپٹے سے لاپرواہ وجود وہ ٹھیک کرتی، لیکن وہ پھر پھسل جاتا، اور وہ یہ دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ باقی سب کو بھی دیکھ رہا تھا، صائم خان بھی میرال خان کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بہرام خان کا چہرہ سخت ہوا تھا، اس کا خوبصورت وجود بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن یہ اس وقت بہرام خان کو بہت برا لگ رہا تھا۔ وہ دوپٹے سے اس قدر لاپرواہ تھی، چھپانے سے محروم تھا، اور بہرام خان نے غصے سے اپنے دانتوں میں دبایا تھا۔ شہرام خان کو تیمور خان اب کچھ دکھا رہا تھا۔ ارتضیٰ خان بھی اس طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرال خان کے ساتھ عشا بھی تھی، لیکن وہ اچھے سے دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ بہرام خان نے اپنا فون نکالا تھا اور دانت پر دانت جمائے میرال خان کو میسج کیا تھا کہ وہ صائم خان کے کمرے میں آئے، اپنے فون کی آواز پر جو اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ میرال خان نے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اور بہرام خان کا میسج دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔